السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 8 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہزاروں ہندوؤں کا دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہ کرنے کا فیصلہ، بی جے پی سخت ناراض۔ دہلی میں ہزاروں ہندوؤں کے بدھ مت اختیار کرنے پر بی جے پی سخت ناراض اور چراغ پا ہے۔ بی جے پی کے سبھی لیڈر اسے مذہب کی تبدیلی قرار دے رہے ہیں اور اس کے لیے عام آدمی پارٹی حکومت کے وزیر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہیں وزارت کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بدھ کے روز دہلی کے امبیڈکر بھون میں تقریباً 10,000 لوگ جمع ہوئے اور ہندو دھرم کو چھوڑ کر بدھ مت اپنانے کے ایک پروگرام میں حصہ لیا۔ اس پروگرام کا اہتمام عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دہلی کے سماجی بہبود کے وزیر راجندر پال گوتم، بھارتیہ بدھسٹ مہا سبھا اور بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا نے کیا تھا۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر امبیڈکر کے پڑپوتے سمیت بہت سے بدھ راہبوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے مشن جے بھیم کے بانی گوتم نے لکھا، آج وجے دشمی کے موقع پر مشن جے بھیم کے تحت 10,000 سے زیادہ دانشوروں نے ڈاکٹر امبیڈکر بھون رانی جھانسی روڈ پر گھر واپس آ کر یعنی بدھ مت اپنا کر ذات پات اور اچھوت سے پاک انڈیا بنانے کا عہد لیا۔ دوسری جانب ہندوتو کے ایجنڈے پر کام کرنے والی بی جے پی اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہی ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ اس پروگرام میں ہزاروں ہندوؤں کو بدھ بنایا گیا۔ اس معاملے میں بی جے پی لیڈروں نے دہلی پولیس سے شکایت بھی کی ہے۔ زائرہ وسیم اور ثنا خان کے بعد اب اس بڑی ہیروئن نے فلمی دنیا چھوڑ دی۔ بھوجپوری اداکارہ سحر افشاں کے ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے ان کے فینس کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کھیساری لال یادو اور پون سنگھ جیسے تمام بڑے اسٹارز کے ساتھ کام کر چکی سحر افشاں نے اسلام کے لیے شوبز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سحر افشاں نے انسٹاگرام پر ایک نوٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ فلم انڈسٹری کو الوداع کہہ رہی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ انہیں ان کی نئی زندگی کے لیے پہچانا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ثنا خان اور زائرہ وسیم نے بھی اسلام کے لیے بالی ووڈ کو الوداع کہہ دیا تھا۔ سحر افشاں نے انسٹاگرام پر ایک نوٹ شیئر کیا ہے جسے انہوں نے 3 زبانوں میں ساجھا کیا۔ سحر افشاں نے انگلش اور اردو میں نوٹ شیئر کیا ہے۔ اردو میں لکھے گئے نوٹ میں سحر افشاں لکھتی ہیں کہ میں آپ سب کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں شوبز یعنی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اس انڈسٹری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگلی زندگی اسلامی تعلیمات اور اللہ کے احکام کے مطابق انشاءاللہ گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ سحر افشاں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ مجھے بہت زیادہ شہرت و دولت ملی لیکن میں ہمیشہ ایک خلش میں بھی مبتلا رہی کیونکہ ایسی زندگی کا میں نے کبھی بچپن میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بس اتفاقاً ہی اس فیلڈ میں آئی اور آگے ہی بڑھتے گئی، لیکن اب یہ سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اگلی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید کرتی ہوں کہ مجھے میری پچھلی زندگی سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی سے یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں انہوں نے سلام کرتے ہوئے اپنے قارئین و فالوورز سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی مجھے استقامت اور نیکی والی زندگی عطا فرمائیں۔ خبر سننے والوں سے آپ کے میزبان راہی حجازی کی گزارش ہے کہ تبصرے کے خانے میں تازہ توبہ کرنے والی سابق اداکارہ سحر افشاں کی استقامت اور مدد خداوندی کے تعلق سے کوئی ایک دعائی یا جملہ برائے کرم لکھتے چلیں۔ مودی اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک کی میعاد 5 اکتوبر کو ختم ہو گئی ہے۔ وہ گزشتہ 2 سالوں سے مودی حکومت کو لگاتار ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ میگھالیہ کے گورنر کے طور پر اپنی مدت کار ختم ہونے سے ایک دن قبل نیشنل ہیرالڈ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران ستیہ پال ملک نے کہا کہ ایم ایس پی کسانوں کے لیے بنیادی مسئلہ ہے اور ان کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ستیہ پال ملک نے بھارت جوڑو یاترا کی ستائش کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل اٹھانے پر راہل گاندھی کی حمایت کی۔ بی جے پی کا نام لیے بغیر ستیہ پال ملک نے کہا کہ ہندو مسلم فرقہ وارانہ سیاست کچھ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے لیکن یہ فرقہ وارانہ سیاست لوگوں کے دلوں میں زیادہ دیر جگہ نہیں بنا سکتی۔ کبھی نریندر مودی اور امت شاہ کے قریبی سمجھے جانے والے ستیہ پال ملک نے کہا کہ مودی اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ 2019 میں وزیر اعظم کا عہدہ دوبارہ سنبھالنے کے بعد بہت بدل گئے ہیں۔
ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں 2024 میں یکجا ہو کر انتخابی میدان میں اتریں تو اقتدار کی تبدیلی ممکن ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کا قافلہ پورے جوش و خروش کے ساتھ کرناٹک میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس درمیان راہل گاندھی لگاتار الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے تجربات سوشل میڈیا پر بیان کر رہے ہیں۔ آج کیے گئے اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے لکھا کہ کل میں ایک خاتون سے ملا، ان کے کسان شوہر نے 50,000 روپے کے قرض کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد راہل گاندھی نے ایک بھارت میں دو بھارت دکھاتے ہوئے مزید لکھا کہ ایک بھارت، سرمایہ کار دوستوں کو 6% سود پر قرض اور کروڑوں کی قرض معافی۔ دوسرا بھارت، کسانوں کو 24% سود پر قرض اور تکلیف سے بھری زندگی۔ اسی ٹویٹ کے آخر میں راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ ایک ملک میں یہ دو بھارت ہم قبول نہیں کریں گے۔ بھینس کے بعد گائے سے ٹکرائی وندے بھارت ایکسپریس۔ گاندھی نگر ممبئی وندے بھارت ایکسپریس جمعرات کو گجرات کے آنند اسٹیشن کے قریب ایک گائے سے ٹکرا گئی، جس سے ٹرین کے اگلے حصے کو معمولی نقصان پہنچا۔ حادثے کے وقت ٹرین ممبئی جا رہی تھی۔ 2 دنوں کے اندر یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ سینئر PRO پردیپ شرما نے بتایا کہ ٹرین کے رکنے کے بعد 10 منٹ میں سفر دوبارہ شروع ہوا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گائے اس حادثے میں بچی یا نہیں۔ بھینس مالکان کے خلاف FIR درج۔ پچھلے دنوں ممبئی اور گاندھی نگر کے درمیان شروع ہوئی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے 6 اکتوبر کی صبح گجرات میں بھینسوں کے ایک جھنڈ سے ٹکرانے کے سلسلے میں ریلوے پروٹیکشن فورس نے ان مویشیوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں قومی دارالحکومت دہلی میں CNG اور PNG کی قیمتوں میں ہفتے کے روز 3 روپے فی کلو کا اضافہ ایک بار پھر کر دیا گیا ہے۔ اندر پرست گیس لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی معلومات کے مطابق دہلی میں CNG کی قیمت 75 روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 78 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے، جبکہ PNG کی قیمت اب 50 روپے سے بڑھ کر 53 روپے فی SCM ہو گئی ہے۔ اسکول کالج میں حجاب پر پابندی نے 104 طالبات کی تعلیم منقطع کرا دی۔ جنوبی کینرا اور اوڈپی میں گزشتہ سال شروع ہوئے حجاب پابندی تنازع کے پس منظر میں PUC سال اول میں زیر تعلیم تمام 104 طالبات نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ ایک جائزے کے مطابق حجاب پر پابندی کی وجہ سے تعلیم منقطع کرنے والوں میں جنوبی کینرا سے 89 طالبات اور اوڈپی ضلع سے 15 طالبات شامل ہیں۔ دوسری جانب PU ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ ان تمام طالبات نے حجاب پر پابندی کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مرکزی سرکار نے جمعرات کو دہلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس دنیش کمار شرما کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ سے متعلق ٹریبیونل کے سربراہ کے طور پر مقرر کر دیا ہے، جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے وابستہ تنظیموں پر مرکزی حکومت کی 5 سالہ پابندی کا جائزہ لے گا۔ واضح رہے کہ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کہتا ہے کہ اس طرح کی پابندی اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ٹریبیونل کی تصدیق نہ ہو، لیکن غیر معمولی حالات میں اس کی وجوہات تحریری طور پر درج ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ ٹریبیونل بعد میں اس کی توثیق یا اسے مسترد کر سکتا ہے۔ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری، شہری زندگی متاثر، لوکل ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر۔ گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش نے جمعے کو تجارتی مرکز ممبئی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارش کا سلسلہ ہفتے کی صبح بھی وقفے سے جاری رہا، جس کے نتیجے میں شہر کے کئی حصے پانی میں ڈوب گئے اور شہری نظام درہم برہم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر اور آس پاس کے اضلاع، تھانے، پال گھر اور کوکن کے علاقوں میں اگلے 2 دنوں کے لیے نارنگی الرٹ جاری کیا ہے۔ ہفتے کی صبح محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر اور مضافاتی علاقوں میں عام طور پر ابر آلود آسمان کے ساتھ درمیانی سے بھاری بارش گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے شیو سینا پارٹی پر اپنے اختیار کا دعویٰ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں جواب داخل کیا ہے۔ جواب میں ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مہاراشٹر کے موجودہ وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور شیو سینا کے دیگر باغی ارکان اسمبلی پہلے ہی اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا وہ پارٹی کے انتخابی نشان کے حوالے
حوالے سے اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ NDTV نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ادھو ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے جواب کے علاوہ 5 لاکھ سے زیادہ پارٹی عہدیداروں اور ارکان کی حمایت پر مبنی حلف نامہ بھی داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں ممبئی میں 9 اکتوبر کو عید میلاد النبی کے موقع پر خلافت کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں کی جانب سے نکالے جانے والے جلوسوں کے پیش نظر پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں جمعے کے روز خلافت ہاؤس میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا جس میں علماء اور کمیٹیوں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پولیس نے جلوس کی تیاریوں سے متعلق جائزہ رپورٹ پیش کی اور کہا کہ کمیٹیاں اور شورا کا جلوس کے دوران نظم و نسق اور قانون کی پاسداری کریں۔ واضح رہے کہ 5 اکتوبر کو دسہرے کے ایک جلوس میں شامل شرپسندوں نے کرناٹک کے بیدر میں 15ویں صدی کے ایک مدرسے میں گھس کر جے شری رام کے نعرے لگائے تھے۔ اس سلسلے میں پولیس نے 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 افراد کو گرفتار کیا تھا۔